لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایک دلیل پھر دوسری دلیل پھر تیسری دلیل، لیکن نفس امارہ یہ دلیلیں نہیں دیتا، یہ وسوسے نہیں ڈالتا، یہ اصرار کرتا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہے، کچھ ہو جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے شیطان اور نفس کے وسوسوں میں۔ اس لیے فرمایا اللہ نے حدیث قدسی میں کہ اپنے نفس کو دشمن رکھو، کیونکہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ اور نفس کی اصلاح کے لیے سب سے جو کارآمد چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ شانوں کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے، یہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی اٹھک بیٹھک، اپنی صحبت، اپنی نشست و برخاست کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو۔ یہ جتنی صفات ہم بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انسان کے اندر اور خصوصیات ہوں، سخاوت ہو، انسان کے اندر حسن اخلاق ہو، انسان کے اندر نرمی ہو، یہ ساری صفات تقوی کی شاخیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اور تقوی کیسے آئے گا؟ ایک اللہ نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے تمہیں اس لیے دیے تاکہ تقوی آ جائے تمہارے اندر، اور پھر 2 مہینے کے بعد ہم نے قربانی دی، تمہیں قربانی کا حکم دیا تاکہ تقوی آ جائے تمہارے اندر، وہ صفات آ جائیں جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اور جو انہوں نے کر دکھایا، وہ صفات تمہارے اندر آ جائے۔ قربانی اللہ نے دی، تقوی آ جائے۔ حج تمہیں دیا، عمرہ تمہیں دیا تاکہ محبوبانہ تقوی آ جائے، تمہارے اندر محبت غالب آ جائے، اور محبت والے کے اندر، عاشق کے اندر تقوی بڑی جلدی آتا ہے۔ محبت والا بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ متکبر آدمی بات کو مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ حق سے روح گردانی کرتا ہے۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن تکبر کی، جو شخص دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے اور حق بات کو تسلیم نہ کرے، وہ متکبر ہے۔ پھر کچھ کی علامات بیان کی گئی ہیں، ان علامات میں سے ایک علامت میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ انسان کا اپنی شلوار، پاجامہ، تہمد، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا وہ جہنم میں جلے گا، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو تکبر سے اپنے ازار کو، ازار کہتے ہیں یہ شلوار پاجامہ، یہ شطر ڈھانپنے والی جو چیز چادر ہوتی ہے اس کو ازار کہتے ہیں، جو ٹخنوں سے نیچی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنظر رحمت اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں۔ ایک صحابی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ شرط ہے تکبر، اور جو تکبر جس کے اندر نہ ہو تو وہ اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکا لے گا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ بعض لوگ یہ ایک لاجک پیش کرتے ہیں، اس لاجک کا میں حدیث ہی سے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس کے جواب کئی ہیں، لیکن ایک جواب حدیث ہی سے۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں چلا جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی کہ تم اپنی ازار کو اگر اونچا کر لو تو یہ نظافت کے لیے بہتر ہے۔ نظافت کا مطلب سمجھتے تھے، ایک تو باطنی نظافت کہ دل تکبر سے پاک ہو، اور ایک ظاہری نظافت کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا کپڑا تو ناپاک ہو جائے گا، چیٹیں لگیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹی سی چادر جو ہے اس میں کیا برائی ہوگی؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ وہی بات ہے جو آج لوگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو میرا اتباع کرنا تو تیرے اوپر واجب ہے ہی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہمت نصف پنڈلی تک اونچی تھی۔ فرمایا اگر تجھے حکمت سمجھ میں نہیں بھی آتی تو میری اتباع کرنا تو تیرے اوپر لازم ہے۔ جی ہاں، اس سے بھی بڑھ کے بھی کوئی جواب ہوگا کہ ہم دلیلیں دیتے رہیں؟ خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور تکبر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں غور کریں تو اندر کا جو ضمیر ہے وہ خود بتائے گا۔ تو تکبر انسان کو نیکی سے روکتا ہے، تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے اس تکبر کو توڑنے کے لیے ایک تو اللہ نے ہمیں احکامات دیے، ان احکامات کو خوش دلی سے پورا کریں۔ صبح کو اٹھا نہیں جاتا فجر کی نماز کے لیے، رات کو دیر سے سوئی ہیں، اب جاگا نہیں جا رہا، نفس کہتا ہے سو، شیطان بھی پھونک مارتا ہے ناک میں، اور فضا بھی بڑی سوندھی ہوتی ہے اور نیند کا نشہ ہوتا ہے، اور موذن کہہ رہا ہے جاگ فقیرہ جاگ، چل اللہ کے دربار میں سر جھکا۔ یہاں مقابلہ نفس کے ساتھ، اس کا نسخہ بھی بتا دیا۔ اٹھ کے بیٹھ جاؤ، آنکھوں کو ملو، پھر اٹھو، واش روم میں جا کر ناک کو ذرا ایسے صاف، ہاتھوں کو دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈال کر زور سے جب ناک صاف کرو گے شیطان نکل کے دفع ہو جائے۔ ان احکامات کو پورا کرنے سے نفس مغلوب ہوتا ہے، نفس امارہ پر چوٹ لگتی ہے، حج پر مجاہدہ ہوتا ہے، عاشقانہ عبادت میں مجاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن مومن کہتا ہے کہ مجاہدہ برداشت کر لیں گے، اگلے سال پھر آئیں گے، وہاں دعائیں مانگتے ہیں اللہ بار بار آنے کی توفیق دے۔ ایک تو اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں نفس امارہ کی اصلاح کے لیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ شانہ ہم پر بیماریاں اور حادثے ڈالتے ہیں۔ بیمار ہو گئے بس ہو گئی، آپ ہسپتال میں چلے جائیے عیادت کرنے کے لیے مریضوں کی، بڑا دل نرم ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے آپ نماز کی ترغیب دیجیے، وہ کہے گا جی بالکل ہم دعا کریں صحت یاب ہو جائیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بعضوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور بعض پھر ویسے کہ ویسے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں ڈالی، تکلیفیں ڈالی، مہنگائی کر دی، مختلف بارشیں بے موسمیں ہو گئیں، گرمی شدید، سردی شدید، یہ سب حالات اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ رحمت بن جاتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے اور اللہ کی محبت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے کہ یہ حالات ہمارے سدھار کے لیے آئے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تکلیف دنیا میں دے دی، اب قبر کی تکلیف سے بچانا، حشر کی تکلیف سے بچانا۔ کتنے مومن ایسے ہیں کہ ان کو دنیا میں اللہ تکلیف دیتا ہے، آخرت کی تکلیف ان پر سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 تکلیفیں جمع نہیں فرماتا ایک مومن بندے پر۔ یہ وہ مومن بندہ ہے جس نے تکلیف میں صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ کی طرح رجوع کو اس نے بڑھایا۔ اس بندے پر اللہ تعالیٰ شانہ 2 تکلیفیں جمع نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں تکلیف ڈالی ہے تو آخرت میں تکلیف نہیں دے گا۔ اس لیے ان تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا اور چیز ہے، بے صبری کرنا اور بات ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، جو بیمار ہو جائے تکلیف میں ہو اس کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اس کو دعا بھی دو اور اسے تسلی بھی دو، یہ کہہ دو کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا مرض نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ٹھیک ہونا نہ ہونا تو مقدر میں ہوگا، لیکن تمہاری یہ بولنے سے اس کو تسلی ہو جائے گی۔ یہ عیادت ہے، اس کو عیادت کرنا کہتے ہیں۔ اور اسے دعا کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہمیں ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے، تاکہ ہم بندے بن جائیں۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، عظمت اس کی ازار ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا۔
عاجزی والے بندے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی سے بات کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے مسلمان بھائی کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ تکبر ہوتا ہے جس کے اندر، اس کے کہتے ہیں اس کی ناک نیچی ہوتی نہیں ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ اور اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والے تو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کو وہ جہنم سے بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو میرا اور اس کا جب حساب کتاب ہوگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر زیادہ کھڑا ہونا پڑ جائے گا، میرا کیا جاتا ہے اگر میں معاف کر دوں تو۔ جن لوگوں کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، اب میں عاجزی کے قصے سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، وقت پورا ہو گیا ہے جی۔ اللہ والے تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے، راتی جاگیں شیخ سدامیں، راتی جاگن کتے تیتو اتے، رکھا سکھا ٹکڑ کھا کے دن جار رکھاتے ستے تیتو اتے، اٹھ بلیا تو یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے تیتو اتے۔ وہ ایک ٹکڑے پر راضی ہوتا ہے اور تو نا شکرا پلنگا اتے، او شاکر روڑی اتے تے تو نا شکرا پلنگا اتے۔ یہ اس طرح کا شعر ہے جی۔ آپ لاہور کے ہیں، آپ کو زیادہ مجھ سے شعر آتے ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ والے تو اپنے آپ کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ تو رات کو جاگتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا شیخ سمجھتا ہے، رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں اور وہ روڑی پر خوش ہوتے ہیں اور تو پلنگوں پر خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، تو تجھ سے کتے بازی لے گئے ہیں، تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ تیری کیا حیثیت ہے۔ ایسے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، پھر عاجزی ان کے اندر برقرار رہتی ہے، اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔